یہ کہانی ہے ایک مولانا صاحب کی بیٹی کی سول سروسز کے میدان میں جھنڈا گاڑنے کی، محدود وسائل کے باوجود کامیابی حاصل کرنے کی، گھر کے مذہبی ماحول میں دین اور دنیا کے بہترین توازن کی، جس کے سبب ایک لڑکی نے اپنے خاندان کا نام روشن کیا اور تعلیم کے حصول کے لیے اپنی محنت، لگن، خود اعتمادی اور سنجیدگی کو ایک مثال بنا دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عبیر اسد کی، جنہوں نے یونین پبلک سروس کمیشن UPSC کے امتحان میں پہلی ہی کوشش میں کامیابی حاصل کر کے سچ ثابت کر دیا ہے۔ آداب، میں ہوں آپ کے ساتھ آمنہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دی وائس۔ عبیر اسد کا نام 2023 میں منعقدہ سول سروسز امتحانات میں شامل ہونے والے امیدواروں کی ضمنی فہرست میں شامل ہے، جسے حال ہی میں UPSC نے جاری کیا۔ عبیر اسد نے پہلی ہی کوشش میں یہ کامیابی بغیر کسی رہنمائی، بغیر کسی کوچنگ اور کسی IAS اکیڈمی میں داخلہ لیے بغیر حاصل کی ہے۔ ان کی اس کامیابی میں ان کی ذاتی محنت، لگن، کچھ کرنے کا جذبہ اور صرف منزل پر نظر کا عمل دخل رہا ہے۔ اسکولنگ سے لے کر گریجویشن تک کی تعلیم تک انہوں نے اعلیٰ اور امتیازی نمبر سے پاس کیا۔ 10ویں میں 92، 12ویں میں 97 اور گریجویشن میں بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ انہوں نے دلی کے مشہور ہنس راج کالج سے اکنامکس میں گریجویشن کیا۔ آپ کو بتا دیں، عبیر اسد نے سول سروسز میں اپنی پہلی پسند انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز IAS اور دوسری پسند انڈین ریونیو سروس IRS اور تیسری پسند انڈین ریلوے مینجمنٹ سروسز رکھی ہے۔ یہ گروپ A سول سروس ہے۔ کس سروس میں ان کی ٹریننگ ہوگی یہ ابھی پتہ نہیں چلا ہے۔ ابھی حال ہی میں 120 امیدواروں کی لسٹ جاری ہوئی ہے، جس میں عبیر اسد کا 35واں نمبر ہے۔ عبیر اسد نے اپنی منزل پانے کے لیے کسی کوچنگ سینٹر کا رخ نہیں کیا، بلکہ اپنی کتابوں کے ساتھ گھر سے UPSC کی تیاری کی۔ یہ کامیابی ان کی صرف 1 سال کی محنت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ عام دنوں میں 8 سے 9 گھنٹے تک پڑھتی تھی اور امتحان کے دنوں کے دورانیہ بڑھ جاتا تھا۔ اس کامیابی کے پیچھے جہاں والدین کی حوصلہ افزائی محنت، پڑھائی کے سلسلے میں ان کی سنجیدگی اور ہر موڑ پر ان کی ترغیب ہے۔ یہ ایسا فارمولہ ہے کہ بچوں کو حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا۔ عبیر نے کہا، اگر ماں باپ پڑھنے لکھنے کی آزادی دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، مساوی موقع فراہم کریں اور کچھ کرنے کے لیے موٹیویٹ کریں، تو مسلم لڑکیاں ہر شعبے میں اپنی کامیابی و کامرانی کا جھنڈا بلند کریں گی۔ انہوں نے مسلم لڑکیوں سے اپیل کی کہ اپنے آپ پر پہلے اعتماد کریں، یقین کریں، سنجیدگی سے پڑھیں اور پڑھائی پر محنت کریں، تو کامیابی ان کا قدم چومے گی اور ہر طرح کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ مسلم نوجوانوں سے کہا کہ وہ گلیوں اور محلوں میں گھومنے پھرنے اور وقت برباد کرنے کے بجائے پڑھائی لکھائی اور مطالعے پر زیادہ توجہ دیں۔ اسی طرح سے باحیثیت قوم ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔